السلام علیکم ناظرین، قاری خبیب محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب سے آج ہم سوال کریں گے کہ جیسے کہ پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب کے اندر ابھی سندھ کے اندر تباہی مچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سیلاب آنا، ایسے ایک اچانک سے بستیوں کی بستیاں کچل دینا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہم لوگ جو ہے نا، ہم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہیں، فلاں ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، انڈیا نے پانی چھوڑا ہے، یا کیا وجہ؟ اصل مین وجہ قرآن و حدیث، چلیں ان کی تو جو مسٹیک ہیں وہ ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتا ہے؟ آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا قرآن مجید کے اندر جی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اسی چیز پر نازل کی، اللہ اور سورت کا نام اللہ نے سیلاب نہیں رکھا، جی جی بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ رکھا ہے۔ سبحان کیونکہ ہم دیکھیں گے نا کہ یہ سیلاب کیا پہلے بھی کبھی آیا، اور 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے کیوں آئے تھے سیلاب، جی کس نبی کی امت پر آیا، تو کھل کے سامنے آ جائے گا ہمیں واقعہ حضرت نوح علیہ السلام۔ جی اب سورہ نوح کو آپ سامنے رکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آتے ہی سب سے پہلے دعوت کیا دی تھی؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ جی سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، جی وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور اس کی اطاعت کرو۔ بے شک یہ 3 چیزیں موجود ہیں۔ اب سب سے پہلے اللہ کی عبادت۔ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا سامنا کرے گا۔ جو یہ سمجھتا بھی اللہ کے سوا کوئی اور بھی پتر دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بارش نازل کر سکتا ہے، تو یہ عذاب کا سامنا کرے گا۔ اچھا، ایک سائیڈ سے تو ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا۔ ہم نا لوگوں کو ریسکیو کرنے گئے تھے، تو وہ نا کسی، میں بابے کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ نا وہ ان کی فیملی اور ارشد بھائی صاحب ہم ساتھ تھے، تو وہ اس بابے کا نام لے رہے تھے۔ ارشد بھائی غصے میں آ کہا وہ پاگلو، اللہ کا نام لو یہاں پہ، کیونکہ پانی گہرا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ اکرمہ بن ابی جہل کی طرح جی نا، کہ انہوں نے بڑے آوازیں دی کشتی کے اندر بیٹھ کے، جی جب کشتی ڈوبنے لگی، ہم ود سوا یغوث، انہوں نے اپنے جو تھے ان کے عزا منا، کیونکہ ود سوا یغوث تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے نا، جو بزرگ تھے، اور ان کو معبود بنا لیا لوگوں نے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے بڑی آوازیں دی، کسی نے نہیں سنا، تو جو کشتی کا ملا تھا وہ کہنے لگا اخلصو، اکرمہ اپنی دعا کو خالص کر۔ انہوں نے کہا خالص مطلب؟ اس نے کہا یہاں کام آتا ہے تو صرف ایک رب کام آتا ہے۔ سبحان تو پر اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ۔ فرمایا پھر واپس چلتے ہیں، آگے جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا بھی یہ کیا گا؟ اس نے نہیں، ہم مسلمان ہوں گے جا کے، اگر یہاں کام آتا ہے تو محمد کا رب آتا ہے تو پھر ہم واپس جائیں گے۔ تو پھر یہ مسلمان ہو گیا۔ تھا ابو جہل کا بیٹا۔ اب حدیث پڑھ رہے ہیں آپ، تو حدیث کی عبارت کیسے شروع ہوتی ہے؟ ان اکرمہ تھا ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ابو جہل کا بیٹا تھا مسلمان، اللہ اس سے راضی ہو۔ تو ادھر کی میں 3 باتیں ڈسکس کر رہا تھا۔ عذاب کی اصل ریزن کیا ہے؟ جب ہم شرک کریں گے، دوسری چیز ہم چھوٹے اور بڑے گناہوں سے نہیں بچیں گے، زنا میں، بے حیائی میں چیزیں۔ اچھا، لوگ ویسا انجوائے کر رہے ہیں، بالکل سیلاب کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز وہ آتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں کتنی آباد ہیں۔ اچھا، سیلاب میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نماز بھی تو آتے نہیں ہیں، دعا کر دیں کہ ہمارا چاول لگیں، خراب نہ ہو جائے، ہماری فصل خراب نہ ہو جائے۔ اچھا، ادھر یہ ہے، انڈیا میں نظر ماریں، حالیہ انہیں دنوں کی ویڈیو اٹھا کے، تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں بابا تو میری فصل نہیں بچائی، تو بابا چنگی نہیں کی تھی ساڑھا۔ یہ میں نے خود دیکھے، وہ اپنے کہہ رہے ہیں گرو تو نے چنگی نہیں کی، تو نے اچھا نہیں کیا، میرا ساری چاول کی کھیت جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ تو نہ ان کے کام آ رہے ہیں، نہ ان کے بابے کام آ رہے ہیں،
یہاں صرف ایک ذات نہیں کام آنا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پیغام دے گئے ہزاروں سال پہلے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، تیسری چیز اطاعت کرو، چوتھی چیز اللہ سے معافی مانگو. یہ 4 چیزیں تم کر لو گے تو اللہ عذاب روک دے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں ویسا بنیادی. نہ ہی ہمارے بادشاہوں کا قصور ہے، نہ ہی انڈیا کچھ کر سکتا ہے، نہ امریکہ کے اندر اتنی پاور ہے. غفلت یہاں کھڑی ہے. اگر ہم اس کو صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کی ایسی کی تیسی، امریکہ کچھ نہیں کر سکتا. اور جو ہے سیلاب آ ہی نہیں سکتے. یہ 4 چیزوں میں غفلت ہے. ہمارے حکمران بھی اصلاح کر لیں اور ہماری عوام بھی اصلاح کر لیں. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو، انشاءاللہ الرحمن یہ سیلاب، یہ عذاب سب کچھ ختم ہو جائے. ورنہ آخر پہ جا کے سورہ نوح کے آخری بات میں کرنے لگا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو بخش دے. کس کو؟ میرے والدین کو. اور دوسری دعا کی اللہ تو بخش دے کس کو؟ مومن مردوں کو. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، آپ خود سورہ نوح نکال کے پڑھ لیں. تیسری دعا کیا کی؟ مومن عورتوں کو بخش دے. اور آخر پہ جا کے کیا کہا؟ آخری لفظ سورہ نوح کا کیا ہے؟ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی کہ اللہ تبارہ، کہ اے میرے اللہ جو ظالم آدمی ہے نا، جو ظالم آدمی ہے، آنے والی دنیا میں قیامت تک جتنے ظالم آئیں گے اللہ سب کو برباد کر دے. آ گیا وہ بھی اسلام میں. اچھا اب ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو ظلم سمجھتے ہیں نا کہ ہم سایہ مار کے چلا گیا وہ ظلم ہے. اصل ظلم کہتے ہیں شرک کو، کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد جتنے ظالم آئیں گے سب کے اپوزٹ بدعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. تو اس لیے اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، اور چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں. جو ہو چکا ہے اس سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ آئندہ وقت میں نیکسٹ ٹائم پہ اب دیکھیں 2005 میں عذاب آیا زلزلے کی شکل میں، 2010 میں سیلابی آیا عذاب، اور آگے آ جائیں 2020 میں، 15 میں بھی آیا عذاب، 2020 میں آیا کرونا وائرس کا، 2025 میں. یہ نہیں نمبر 5 کا ہی لگ رہا ہے. تو عذاب اسی ترتیب سے بڑے بڑے آ رہے ہیں. تو اب اصلاح کی ضرورت ہے. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.